السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت مند اور خوش رکھے۔ آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل اردو لرننگ پوائنٹ دیکھ رہے ہیں، اور طلباء و طالبات جو میرے اس چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ وہ میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کرے، اس ویڈیو کو شیئر کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے، اور ساتھ ہی گھنٹی کا جو نشان ہے اس کو دبانا مت بھولیے، کیونکہ آپ کو میری ہر آنے والی مفید اور کارآمد ویڈیو اگر آپ گھنٹی کا نشان دبائیں گے تو آپ کو بر وقت ملتی رہے گی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، بڑھتے ہیں آج کے اس ویڈیو کی طرف۔ آج کی ویڈیو میں نے سال اول کے طلباء و طالبات کے لیے یہ ویڈیو میں نے بطور خاص بنائی ہے، کیونکہ امتحانات کے دن اور طلباء و طالبات سالانہ امتحان کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اردو پرچے کے لیے خوب محنت کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو ٹھکانے لگائے، ان کو محنت کا اچھا بدلہ ملے اور وہ اردو میں بہترین نمبر حاصل کرے۔ تو آج جو ہم حصہ نظم میں نذیر اکبر آبادی کی نظم شعر اشوب کے 2 بند پڑھیں گے، اس کی تشریح کریں گے تاکہ طلباء و طالبات کے لیے امتحان کے لیے تیاری کرنے میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ تو دیکھیں، یہ شاعر ہے نذیر اکبر آبادی، اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کی نظم ہے شعر اشوب، اور یہ آپ نے لکھی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آئے پڑھتے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی 1740 میں نذیر اکبر آبادی آگرہ میں پیدا ہوئے۔ سید ولی محمد نذیر اکبر آبادی آگرے شہر میں 1740 میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام سید محمد فاروق تھا۔ آگرے کے ایک مکتب مدرسے میں عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ نذیر نے بڑے پراشوب زمانے میں ہوش سنبھالا۔ آگرے کے برے حالات نے انہیں ہجرت کرنے پر مجبور کیا، اور وہ اپنی والدہ اور نانی کے ہمراہ دہلی منتقل ہو گئے۔ دہلی میں نذیر کا لڑکپن اور جوانی بڑی ہنسی خوشی اور رنگ رلیوں میں گزری۔ آپ اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے۔ انہوں نے ہر قسم کی تقریبات اور تفریحات میں حصہ لیا۔ آپ کی طبیعت شاعری کے لیے موزوں تھی، اس لیے آپ نے شاعری شروع کی۔ تو آپ کو آپ کی بہترین شاعری کی وجہ سے آپ کو، کیونکہ آپ نے ایسی موضوعات پر شاعری کی ہے جو عوام سے تعلق رکھتے ہیں، معاشرتی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، تو عوام نے آپ کو عوامی شاعر کا، اپنی محبت کا یہ خطاب دیا، تو آپ کو عوامی شاعر کہتے ہیں۔ تو یہ آپ کی نظم ہے شعر اشوب۔ شعر اشوب اس نظم کو کہتے ہیں جس میں شاعر کسی شہر کی تباہی و بربادی پر اپنے غم کا اظہار کرتا ہے اور دکھ اور غم کے آنسو بہاتا ہے۔ تو یہ آپ نے اپنے آبائی شہر آگرہ شہر کے بارے میں یہ نظم آپ نے لکھی ہے، اور یہ شہر جو کسی زمانے میں بہت پرآسائش، پرسکون اور خوبصورت شہر تھا، لیکن مرہٹوں اور جاٹوں نے، ان ظالموں نے اس پر ظلم اور بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ شہر تباہ و برباد کر دیا تھا۔ تو نذیر اکبر آبادی نے اپنے آبائی شہر کا ایک نوحہ لکھا ہے، اور اس کی تباہی و بربادی پر اپنے گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ تو دیکھیے ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، نظم کا نام ہے شعر اشوب۔ تو دیکھیے اس نظم کو لکھنے کا جو انداز شاعر نذیر اکبر آبادی نے اختیار کیا ہے، اس کو مخمس کہتے ہیں۔ مخمس نظم کی وہ قسم جس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوتے ہیں، اور یہ 4 مصرے آپس میں ہم قافی اور ہم ردیف ہوتے ہیں، اور آخری 5واں مصرع جو ہے یہ ہر بند کے آخری مصرے کی تقلید میں لکھا جاتا ہے۔ تو دیکھیے ڈیئر اسٹوڈنٹ، شروع کرتے ہیں۔ ہے اب تو کچھ سخن کا میرے اختیار بند، رہتی ہے تباہ سوچ میں لیل و نہار بند، دریائے سخن کی فکر کا ہے موجدار بند، ہو کس طرح نمو میں زبان بار بار بند، جب آگری کی خلق کا ہو روزگار بند۔ اس پہلے شعر میں شاعر اس پہلے بند میں، نظم کے اس پہلے بند میں 5 مصروں میں شاعر نذیر اکبر آبادی اپنے آبائی شہر کی تباہی و بربادی پر دکھ اور غم کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے شہر کی تباہی اور بربادی دیکھ کر مجھے صحیح انداز میں بات کرنے کا جو میرا اختیار تھا، جو میری طاقت تھی، وہ ختم ہو کر رہ گئی ہے، اور میں دن رات اس سوچ و بچار میں
پریشان ہوں، سوچتا ہوں، بہت زیادہ پریشان ہوں۔ دن رات اس شہر کی تباہی و بربادی کو دیکھ کر میں پریشانی سے سوچتا ہوں اور غور کرتا ہوں کہ میرے شہر کے لوگوں کا کیا بنے گا۔ دریائے سخن کی فکر کا ہے موجدار بن، وہ کس طرح نمو میں زباں بار بار بن، جب آگری کی خلق کا ہو روزگار بن۔ اس بن کے دوسرے شعر میں شاعر نذیر اکبر آبادی اپنے شعر کی تباہی پر غم کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس شہر کی تباہی و بربادی سے پہلے یہاں کے لوگ انتہائی ہنسی خوشی زندگی گزارتے تھے اور میں بھی مطمئن اور پرسکون تھا، اور میرے بات کرنے کے شاعری کے انداز میں یہ ایک ایسی تیزی اور جذبہ پایا جاتا تھا کہ میرے بات کرنے کا جو دریا تھا، یعنی میری شاعری کرنے کا جو انداز تھا، اس میں موج اور تیزی پائی جاتی تھی، لیکن اس شعر کی تباہی بربادی کی وجہ سے میرے بات کرنے کا جو انداز ہے، جو ذخیرہ الفاظ ہے، وہ ختم ہو کر رہ گئے ہیں۔ میری شاعری کرنے کا انداز یہ تقریباً ختم ہو گیا ہے، معطل ہو گیا ہے۔ وہ کس طرح نمو میں زباں بار بار بند، اور شاعر کہتے ہیں کہ میرے منہ میں میری زبان کس طرح بند نہ ہوگی، کیونکہ مجھے بات کرنے کا اب وہ سلیقہ نہیں ہے۔ میرا دل اور دماغ اس شعر کی تباہی و بربادی پر پریشان ہے اور میں شاعری کی طرف توجہ نہیں دے سکتا، اور میرے منہ میں زبان بند ہے، یعنی اچھی انداز میں اب شاعری نہیں کر سکتا، کیونکہ جب آگری کے لوگوں کا روزگار، ان کے آمدنی کا ذریعہ یہ ختم ہو گیا ہو، وہ پیسے کے محتاج ہو گئے ہوں، تو پھر میں کس طرح شاعری کر سکتا ہوں۔ دوسرے بن کی طرف ڈیئر اسٹوڈنٹ دیکھے، بے روزگاری نے یہ دکھائی ہے مفلسی، کوٹھی کی چھت نہیں ہے یہ چائی ہے مفلسی، دیوار و در کے بیچ سمائی ہے مفلسی، ہر گھر میں اس طرح سے برائی ہے مفلسی، پانی کا ٹوٹ جاوے ہے جو ایک بار بند۔ اس دوسرے بند میں شاعر اپنے دکھ اور غم کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا پیارا اور آبائی شہر آگرہ شہر جو بہت حسین اور خوبصورت تھا، لیکن ان ظالم مرہٹوں نے اس کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اور لوگوں کے کاروبار اور روزگار یہ برباد ہو گئے ہیں۔ کسی کو اس طرح کمانے کا، پیٹ بھرنے کا کوئی ذریعہ باقی نہیں بچا ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ بے روزگاری نے یہ دکھائی ہے مفلسی۔ اس شعر کی تباہی و بربادی کے بعد شاعر کہتے ہیں کہ ہر ایک بندہ بے روزگار ہو گیا ہے، اس کی کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے وہ لوگ مفلسی غربت کا شکار ہے۔ کوٹھی کی چھت نہیں ہے یہ چائی ہے مفلسی۔ شاعر مثال پیش کرتے ہیں کہ ہر ایک انسان کے مکان کی چھت باقی نہیں ہے، کیونکہ ان ظالم مرہٹوں نے مکانات کے چھت بھی اس طرح انہوں نے توڑوائے ہیں، گرا دیے ہیں۔ تو ہر جگہ پر مکان یا کمرے کی چھت نہیں ہے، بلکہ اس چھت کی جگہ مفلسی اور غربت اس گھر میں موجود ہے۔ دیوار و در کے بیچ سمائی ہے مفلسی، ہر گھر میں اس طرح سے برائی ہے مفلسی، پانی کا ٹوٹ جاوے ہے جو ایک بار بند۔ اس بند کے دوسرے شعر میں شاعر نذیر اکبر آبادی انتہائی دکھ اور غم کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس شعر کی تباہی و بربادی کے ساتھ یہ لوگوں کے دیواروں اور دروازوں کے درمیان جو خالی جگہ ہوتی ہے، یہاں پر بھی غربت اور غریبی آ کر بیٹھ گئی ہے، اور سارے لوگ تباہ حال ہے، غربت اور غریبی کا شکار ہے، اور کسی کے پاس ایک نوالہ کھانے کے لیے موجود نہیں ہے۔ اس شہر کے ہر گھر میں اس طرح سے غربت اور غریبی آ گئی ہے کہ شہر کے تمام لوگ یہ غربت، غریبی اور بے روزگاری کا شکار ہے، اور کسی کو ایک نوالہ بھی کھانے کا میسر نہیں ہے۔ پھر اس دوسرے بند کے آخری مصرے میں وہ مثال پیش کرتے ہیں کہ جس طرح پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے جو ایک بند بنایا جاتا ہے، جو ڈیم بنایا جاتا ہے، جو تالاب بنایا جاتا ہے جس میں پانی ذخیرہ ہوتا ہے، تو خدا نخواستہ اگر پانی کا وہ ڈیم یا وہ بند اگر ٹوٹ جاتا ہے جس میں بہت زیادہ مقدار میں پانی ذخیرہ ہوتا ہے، تو پھر یہ پانی چاروں طرف پھیل جاتا ہے اور تباہی و بربادی مچا دیتا ہے۔ تو شاعر ان دو بندوں میں اپنے شعر
آگرہ کی تباہی اور بربادی کے بارے میں دکھ کا اظہار کرتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس نظم کے دوسرے بندوں پر ہم بات کریں گے اور اس کی آسان تشریح کریں گے۔ پھر اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دے، اللہ حافظ۔